کچھ بات کہتے ہیں تو گھر والے بھی کہتے ہیں کہ ہاں کچھ معاملہ ہوگا ضرور. یہ غیر رسمی بات تھی. رسمی بات یہ ہے کہ پہلے میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ مولانا کی یاد میں منعقد ہونے والے اس جلسے میں اور یہ رسم اجرا کے اس پروگرام میں آپ شریک ہوئے. میں اعظم گڑھ سے صرف اس لیے آیا ہوں، میری صحت اچھی نہیں تھی، مجھے دو باتیں ضرور کہنی تھی اور یہ کہنے کے لیے صرف میں اعظم گڑھ سے اس حالت میں بھی آیا. ایک بات یہ بتا دوں کہ علم، شرافت، مروت، وزاداری، یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ یوں ہی کسی کے بارے میں نہیں کہے جاتے. اگر واقعی شخصیت میں ہے تبھی کہے جاتے. ہم لوگ ناول نگار یا افسانہ نویس نہیں ہیں. ہماری جو تحریریں ہیں اگر ایک ایک لفظ تول کر کے لکھتے ہیں. میں اس موقع پہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک ہمارے درمیان سے ہمارے وقت کا سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا دانشور، سب سے بڑا مفکر اور آپ کے لیے جینے والا آدمی چلا گیا. آپ ان کی مغفرت کے لیے، ان کی قبر میں روشن رہے، ان کی تربت ٹھنڈی رہنے کے لیے ہمیشہ ان کے منور رہنے، ان کی تربت منور رہنے کے لیے آپ دعا کرتے رہیں. ایک رابع چلے گئے، ایک رابع آپ کے درمیان بھی موجود ہیں اور وہ ہیں ہمارے مولانا عزیز الحسن صدیقی صاحب. آپ اس کو مبالغہ مت سمجھیے گا، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ ماتم کرتے ہیں، زندگی میں اعتراف نہیں کرنا جانتے، اپنے لوگوں کے حوصلے نہیں بڑھاتے. اتنے بڑے بڑے کام کر کے مولانا عزیز الحسن صاحب ہمارے اس بیماری میں، اس مطلب کتنی کمزوری کے باوجود وہ مسلسل کام کرتے جا رہے ہیں. علمی کام بھی کر رہے، تعلیمی کام کر رہے، یہ مدرسے چلا رہے اور ان کا پرچہ تذکیر اتنا شاندار پرچہ ہے. میں اس کو پابندی سے پڑھتا ہوں، میں اور کسی سے تو نہیں کہتا لیکن میں خود اسے بہت پابندی سے پڑھتا ہوں. ان کی زبان اتنی خوبصورت ہے، اتنا معلومات کا دریا بہا دیتے ہیں اپنے شذرات میں، اداریوں میں، تو اتنا عمدہ پرچہ نکلتا ہے غازی پور سے. آپ کو میں یہ یہاں پہ ایک دو بات اپنی طرف سے کہہ دوں. یہ جو تذکیر کا مولانا رابع صاحب کا نمبر آیا ہے، آپ اسے خرید کے پڑھیے گا. زندگی میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، ہم مارکیٹنگ نہیں کر رہے ہیں لیکن آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کچھ پیسہ لگا کے پڑھیے. آپ کو اگر جاننا ہے، کسی شخصیت کو سمجھنا ہے تو کچھ خرچ کرنا سیکھیے. اس کا نمبر کو پڑھیے. مولانا کے جو مقالات آئے ہیں، مقالات وہ مضامین عزیز، اسے پڑھیے. اور تذکیر کا تو غازی پور کے ہر گھر میں ہونا چاہیے، ہر گھر میں اس کو جانا چاہیے. ایسا یہ خطہ جو ہے یہ روشنی کا خطہ ہے. اس خطے میں ہمارے مولانا شبلی جن پر میں نے کام کیا ہے، انہوں نے یہیں سے روشنی حاصل کی. ان کی تعلیم یہی مدرسہ کشمیر احمد میں ہوئی تھی. اور سب سے بڑی بات، آج میں آپ سے ایک بات اور کہہ دوں کہ میرے استاد مولانا مجیب اللہ ندوی صاحب کا یہ وطن ہے اور وہ مجھے بار بار کھینچ کے لاتا ہے. میں غازی پور میں جب بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے میں ضرور چلا آتا ہوں. یہ ایسی شخصیتیں ہیں جو مجھے کھینچ لاتی ہیں اور میں نہیں جانتا کیسے میں کھینچا چلا آ رہا ہوں. لیکن میں آپ سے یہ بات کہوں گا کہ اگر ہم آپ کی محبت میں کھینچے چلے آ رہے ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ادارہ کون سا ادارہ ہے، یہ وہ تاریخی ادارہ جس مدرسے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی نسبت ان کے آبا و اجداد سے نہیں ہے، اس پورے غازی پور کے قابل فخر لوگوں کے ساتھ نسبت وابستہ ہے. تو آپ اس مدرسے سے بھی تعلق رکھیے. مولانا صاحب نے جو منصوبہ بنا رکھا ہے، ہمارے مولانا عزیز حسن صاحب نے جو منصوبے تعلیمی اور علمی اور ادبی منصوبے بنا رکھے ہیں، آپ ان پہ حصہ لیجیے اور ان کا تعاون کیجیے. میں ایک اپنے موضوع پہ پھر واپس آتا ہوں کہ مولانا کا بھی، مولانا رابع صاحب کا بھی اس مدرسے سے بہت گہرا تعلق تھا. مجھے کم از کم 2-3 بار تو میری یہی ملاقات مولانا سے ہوئی. دارالمصنفین میں تو میری بارہا ملاقات ہوئی، ندوے میں ہوئی، لیکن کئی بار یہاں میری ملاقات ہوئی. میں مولانا کو کبھی فراموش اس حیثیت سے نہیں کر سکتا کہ وہ معمولی آدمی تھے، ہمارے دور کے عالم تھے، ایسے نہیں تھے.
گفتگو کی. میں آپ کو بلا مبالغہ کہتا ہوں مجھے بہت سارے لوگوں سے ملنے کا موقع ملا لیکن ایسا شریف آدمی میں نے نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا نعمت بدل ملت کو دے. ان کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا ہے وہ پر تو نہیں ہوگا. اس لیے کہ ہمارا جو رویہ ہے ملت کے تئیں جو ہم جس طرح بیدار نہیں ہیں, ہم جس طرح اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکتے, جس طرح ہم شرافت و مروت کا ثبوت نہیں دیتے ہیں, آئندہ نسلوں میں اتنے بڑے لوگ نہیں پیدا ہوں گے. آج جو ہمارا ماحول ہے, جس طرح ہم تعلیم و اپنے دین کے کاموں سے, ملت کے کاموں سے جس طرح سے ہم آنکھ بند کر لیتے ہیں, یہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ آنکھ بند کر کے رکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ دیتا. کیوں دے گا بھائی آپ کو؟ آپ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں. مدارس ہمارے یہ اسلام کے قلعے کہے جاتے ہیں. اتنے قلعے ہونے کے بعد بھی اگر ہمارا مستقبل روشن نہیں ہے تو ہمیں تو غور کرنا چاہیے, ہمارے ذمہ داروں کو بھی غور کرنا چاہیے اور ہم کو بھی کرنا چاہیے, اساتذہ کو غور کرنا چاہیے, طلبہ کو غور کرنا چاہیے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اگر آپ مولانا رابع صاحب کی خود نوشت پڑھ لیں, ان کی زندگی کی جو انہوں نے اپنے احوال لکھے, آپ اس کو پڑھیں, اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو ایسی مل جائیں گی, ایسا لگے کہ یہ تو ہم پوچھنا چاہ رہے تھے اور یہ ہم پہ مل گیا یہاں. تو میری گزارش ہے کہ مولانا کی جو کتابیں ہیں ان کی نوشت خاص طور سے, اور پھر سیرت میں جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں, دو کتابیں خاص طور سے ان کے جو نقوش سیرت ہے آپ پڑھیے, اس نے مجھے بہت متاثر کیا. اتنی عمدہ کتاب ہے, مولانا کا ایسا شاندار اسلوب ہے, ایسے دل میں بالکل دل میں اتر جاتی ہیں بھائی. میں بہت ساری باتیں میں اپنے مقالے میں لکھ چکا ہوں, میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا, وقت بھی نہیں ہے, لیکن یہ گزارش کروں کہ آپ اس کو پڑھیے گا ضرور. میرا مقالہ جو لوگ پڑھ سکتے ہیں اس کو ضرور پڑھیں گے, اور اس لیے کہ میں نے جی لگا